السلام علیکم۔ میں سجاد عباسی ہوں۔ اب تو شاید تعارف ہو چکا ہوگا کہ پچھلے 20 25 30 سال سے میں پرنٹ میڈیا سے وابستہ ہوں۔ اب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو چیزیں بہت تیزی سے بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بیسیکلی ہے روس سے متعلق، جو ہم نے روس کا دورہ کیا تھا 2018 میں اگست میں۔ اس کے بعد میں نے واپس آ کر 2 قسطوں میں روزنامہ امت میں میرا ارادہ یہ تھا کہ میں 2 قسطوں میں اس کو کہانی کو سمیٹ دوں گا، اپنے مشاہدات بیان کر دوں گا۔ لیکن وہ لکھنے کا سلسلہ یوں دراز ہوتا گیا کہ قارئین کی بہت زیادہ پذیرائی ملی ان تحریروں کو، اور لوگوں کی بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ جی روس کو، چونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اس میں میڈیا، بیسیکلی میڈیا ڈیلیگیشن تھا جس میں ہم گئے تھے، تو اس لحاظ سے یہ یونیک بھی تھا کہ ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ روس کے جو سرکاری حکام تھے، آفیشل سے، ان سے بھی ہوئیں، اور جو تھنک ٹینکس تھے مختلف، اور میڈیا کے لوگ تھے، میڈیا ہاؤسز کے جو اونرز تھے، جو ان کے کرتا دھرتا تھے، ان سے بھی ہوئیں۔ تو ہمیں بہت ساری چیزوں کو قریب سے جاننے کا موقع ملا۔ اب یہ جب 18 19 20 قسطوں میں جب یہ چیزیں چھپیں تو مجھے دوستوں نے، بہت سے لوگوں نے مشورہ دیا کہ جی آپ اس کو کتاب کی شکل میں لائیں۔ تو میرا بھی ارادہ یہ تھا، لیکن اس دوران یہ سوچتے ہوئے اور تیاری کرتے ہوئے 2 ڈھائی سال کا عرصہ گزر گیا، اور میں اس شش و پنج میں رہا کہ میں کب شروع کروں۔ کچھ میں نے کام ابتدائی اس پہ کر بھی لیا، لیکن بہرحال وہ ہو نہیں پایا اس طرح سے، کچھ روایتی سستی کی وجہ سے، کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے بھی۔ تو ان دا مین ٹائم کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب کتاب جو ہے وہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہی ماضی والی، تو آپ بہتر یہ ہوگا کہ بجائے کتاب مرتب کرنے کے آپ اس کو ڈیجیٹلائز کر دیں، ڈیجیٹل فارم میں لے آئیں۔ اسی کہانی کو جو آپ نے لکھنی ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ بیان کر دیں اپنے الفاظ میں، ویڈیو اور آڈیو کی شکل میں۔ تو چونکہ اب لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کتاب سے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہماری جو نسل تھی اس کا تو ایک تعلق تھا، اور ہم اگر کتاب نہیں پڑھ پاتے کسی وجہ سے تو ہم ایک گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہمیں، اور جب بھی موقع ملتا ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کتاب پڑھیں، لیکن اب تو نئی نسل جو ہے وہ اس سے، ہارڈ کاپی سے تو تقریباً سمجھ لیں کہ فرار اختیار کر چکی ہے۔ ظاہر ہے ان کی اپنی دلچسپیاں ہیں، ان کی اپنی فیلڈ ہے، اپنی جو ان کی ایک مطلب وے آف تھنکنگ ہے، ساری چیزیں ہیں، جدید دور کے تقاضے بھی الگ ہیں، مصروفیات اپنی ہیں۔ ایون یہ کہ ہم جو پچھلی نسل کے لوگ ہیں یا ہم سے جو سینئر لوگ ہیں، وہ بھی اب کتاب کے ساتھ ان کا وہ رشتہ قائم نہیں رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو ہم جب یہاں سے گئے تو 3 دن جو ہے وہ ماسکو میں ہم نے گزارے، جو کیپٹل ہے رشیا کا، اور اس کے بعد 3 ساڑھے 3 دن یا 4 دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سینٹ پیٹرز برگ میں گزارے، جو کہ دنیا کا ایک خوبصورت ترین چند ایک شہروں میں سے ایک ہے۔ تو یہ ایشیا کے یورپ کو، جس کو وہاں پہ یوریشیا بھی کہا جاتا ہے، اس کو دیکھنے کا قریب سے ہمیں ایک موقع ملا، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس کو لوگوں کو، اپنے قارئین کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ روزنامہ امت میں میرے سفر نامے کی یا ٹریولاگ کی جو ہے وہ 19 قسطوں میں یہ شائع ہوا۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کتاب کی ڈیمانڈز اور ریکوائرمنٹس کچھ الگ ہوتی ہیں اور اخبار کی الگ ہوتی ہیں۔ اخبار میں تھوڑا سا چیزیں سرسری انداز میں اور عام قاری کے لیے بیان کی جاتی ہیں، جو یعنی ہر لیول کے، ہر سوچ کے حامل فرد کے، جس کی یعنی مینٹل اپروچ کم سے کم ہو وہ بھی تاکہ سمجھ سکے، اور زیادہ سے زیادہ ہو وہ بھی سمجھ سکے۔ اور پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ اخبار میں اس طرح سے بیان نہیں کر پاتے۔ تو میں نے کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھی کہ میں اس کو کتاب میں بیان کروں گا، اور انشاءاللہ میرا ارادہ ہے کہ میں کتاب پھر بھی مرتب کروں گا اس کے بعد بھی، کیونکہ کتاب کی بہرحال اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے سامنے اب تک جو 1 2 کتابیں روس کے حوالے سے جو لوگوں نے لکھے اپنے مشاہدات یا کتابیں، تو وہ بہت مختصر، یعنی کوئی 1 آدھ دن کے لیے گیا تو اس نے 1 2 مضامین لکھ ڈالے۔ ماضی میں جو ہے وہ انجینئر شاہ محمود کے نام سے جو میں نے کتاب پڑھی ہے، انہوں نے میں نے روس میں کیا دیکھا، اس عنوان سے لکھا۔
تو اسی طرح اچھا اس میں وہ چونکہ کولڈ وار ایرا کی ہے، وہ 1986 میں وہ چھپی تھی، تو اس وقت ایک بالکل مختلف ماحول تھا، ایک ہوسٹائل ایٹماسفیئر تھا۔ پاکستان ظاہر ہے کہ ایک ایسا ملک تھا جس کا رشیا کو یعنی روک لگانے میں، جس کا رکاوٹ ڈالنے میں، گرم پانیوں تک پہنچنے میں، یہ جو فلسفی ہے گرم پانی والی، اس کو روکنے میں جو اس کا کردار تھا، افغانستان کی جو وار تھی، پھر امریکہ کا اتحادی بنا پاکستان، تو وہ ایک سارے ہوسٹائل ایٹماسفیئر کی وہ باتیں تھیں جو انہوں نے اپنے انداز سے بیان کی، انجینئر شاہ محمود نے۔ اسی طرح ماضی قریب میں جو ہے وہ سلمیٰ اوان صاحبہ ہیں، بڑی معروف رائٹر ہیں، انہوں نے ایک کتاب کی صورت میں تو شاید وہ نہیں آئی، لیکن ان کی ٹریولاگ جو ہے وہ میں نے پڑھا ہے، اس پہ انہوں نے روسی ادیبوں کے بارے میں لکھا، وہاں کے نوادرات کے بارے میں لکھا، وہاں کی جو کلچر ہے اس کے بارے میں لکھا، اور پھر جو بادشاہوں کے زار، روس کے جو زار ہوتے تھے، جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، ان کے حوالے سے انہوں نے ڈیٹیل لکھی۔ تو اس میں پولیٹیکل ایلیمنٹ نہیں ہے، نہ گورنمنٹ سائڈ کی چیزیں ہیں۔ تو اس طرح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی ایسی یعنی کوئی اوتھینٹک تو ظاہر ہے ان کی بھی ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں، لیکن ایک کمپریہنسو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو کرنٹلی کہیں لکھی گئی ہو روس کے بارے میں، جبکہ روس کے بارے میں لوگ بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ وہاں، چونکہ ہم بطور صحافی ہم نے وزٹ کیا تھا، تو ہمیں ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہاں کے جو آفیشلز ہیں، تھنک ٹینکس ہیں، مختلف اداروں کے جو ہیڈز ہیں، ان سے بھی ہماری ملاقاتیں ہوئیں، جرنلسٹ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ جرنلسٹ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب دو صحافی، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہوں، تو وہ جب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو جو چیزیں وہ ڈسکس کرتے ہیں وہ فارمل بھی ہوتی ہیں، انفارمل بھی ہوتی ہیں، اور بہت سی آف دا ریکارڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس سے کافی کچھ مل جاتا ہے۔ اگرچہ 7 دن روس کو دیکھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عرصے میں ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا روس کے حوالے سے۔ جدید روس کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، ان کی پالیسیز کیا ہیں، حکومت کی حکمت عملی کیا ہے، حکومت کا وہاں فریڈم آف ایکسپریشن کی کیا حالات ہیں، صحافیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، یا اپوزیشن کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہے، ترقیاتی کام کس طرح ہوتے ہیں، پیوٹن اتنے عرصے سے کیوں اقتدار پر ہیں، موجود ہیں، اور لوگ انہیں خوش دلی سے قبول بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ہم نے ایک آبزرور کے طور پر یا جرنلسٹ کے طور پر جو ہے وہ دیکھیں، اور ہم نے یہ سوچا کہ اس کو پبلک کے پاس بھی اس علم کو یا اس نالج کو منتقل کرنا چاہیے، کیونکہ بطور رائٹر آپ کا یہ فرض ہوتا ہے، اگر آپ کوئی چیز لکھنے کی یا آپ کو بولنے کی آپ کی ذمہ داری ہے یا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اگر آپ اس جگہ پہ جائیں جہاں لوگوں کی دلچسپی ہو مگر ان کی اپروچ نہ ہو، تو ایک پروفیشنل کی حیثیت سے آپ کی یہ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آپ اس کو بیان کریں تاکہ لوگوں تک وہ باتیں پہنچ سکیں یا وہ معلومات پہنچ سکیں۔ تو بس وہ یہ تھوڑی سی بات طویل ہو گئی۔ میرا تو خیال تھا کہ میں پہلے یعنی جو قسط ہوگی یا جو پہلا سیگمنٹ ہوگا اس میں احوال بیان کروں گا اپنے پہلے سفر کا، ابتدائی سفر کا، لیکن وہ چونکہ بات لمبی ہو گئی تو بات وہی ہے کہ میں جو بات بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ میرا ارادہ کتاب لکھنے کا تھا، لیکن اب چونکہ کتاب مختلف فارم میں لوگ دیکھنا اور سننا چاہ رہے ہیں تو وہ زیادہ لوگ تردد نہیں کرتے، بلکہ اس کو یعنی ایک کلک پہ وہ چاہتے ہیں کہ جی انہیں ساری معلومات مل جائیں۔ تو اور وہ کان میں جو ہے وہ ایئر فون لگا کے وہ چلتے پھرتے بھی وہ چیزیں سن لیں اور معلومات جو، اور ایون یہ کہ ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ ہمیں کتابوں سے تعلق جو ہے وہ بحال کرنے میں بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ کتابیں، بلکہ میں کئی جگہ جاتا ہوں تو میں دوستوں سے بھی ذکر کرتا ہوں کہ ایکسپو سینٹر میں یا کہیں اور کتابوں کی ایگزیبیشن لگی، نمائش لگی، پھر کبھی کسی بک شاپ پہ جانا ہوا تو کہیں نہ کہیں سے ہم وہ جو بھی گنجائش ہوتی ہے پاکٹ منی سے یا اس سے جو پس انداز کر کے ہم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات تو خیر میں ایون یہ کہ اپنے مطلب جو اگر کوئی ناگزیر ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے بھی جو پیسے رکھے ہوتے ہیں وہ بھی میں کتابوں پہ خرچ کر دیتا ہوں، لیکن اور بہت سے دوستوں کا یہی حال ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا، آپ ایک گلٹ فیل کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے اکثر جو ہے وہ ان کی گلزار کی ایک نظم ہے اس حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے،
جو انہوں نے لکھی ہے, جو کتابوں سے تعلق ہمارا ٹوٹ گیا ہے, وہ بڑی اپیلنگ ہے, اور مجھے جو ہے وہ میں یہ چاہوں گا کہ بلکہ آپ سے شیئر کر دوں. اسی پہ ہم بات کو, آج کی پہلی قسط کو ہم اینڈ کریں گے, اور نیکسٹ میں انشاءاللہ آپ کو پہلی قسط پراپر تو وہی ہوگی روس کے سفر نامے کے حوالے سے, لیکن آپ اس کو ابتدائیے پہ میں گلزار کی وہ نظم جو ہے وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. گلزار کی نظم پیش کرتا ہوں. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کی شیشوں سے, کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کی شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں, مہینوں اب ملاقاتیں نہیں ہوتیں. جو شامیں ان کی صحبت میں کٹا کرتی تھیں اب اکثر گزر جاتی ہیں کمپیوٹر کے پردوں پر, بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں, بڑی بے چین رہتی ہیں کتابیں, انہیں اب نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں. وہ قدریں, جو قدریں وہ سناتی تھیں کہ جن کے سیل کبھی مرتے نہیں تھے, وہ قدریں اب نظر آتی نہیں گھر میں. جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں, جو رشتے وہ سناتی تھیں وہ سارے ادھڑے ادھڑے ہیں. کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے, کوئی صفحہ پلٹتا ہوں تو ایک سسکی نکلتی ہے. کئی لفظوں کے معنی گر پڑے ہیں, بنا پتوں کے سوکھے ٹنڈ لگتے ہیں وہ سب الفاظ, جن پر اب کوئی معنی نہیں اگتے. بہت سی اصطلاحیں ہیں جو مٹی کے سکوروں کی طرح بکھری پڑی ہیں, گلاسوں نے انہیں متروک کر ڈالا. زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا, زبان پر ذائقہ آتا تھا جو صفحہ پلٹنے کا, اب انگلی کی کلک کرنے سے بس ایک جھپکی گزرتی ہے. بہت کچھ تہ بتہ کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر, بہت کچھ تہ بتہ کھلتا چلا جاتا ہے پردے پر. کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے, کبھی سینے پر رکھ کر لیٹ جاتے تھے, کبھی گودی میں لیتے تھے, کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے, چھوتے تھے جبیں سے. کتابوں سے جو ذاتی رابطہ تھا کٹ گیا ہے, کبھی سینے پہ رکھ کے لیٹ جاتے تھے, کبھی گودی میں لیتے تھے, کبھی گھٹنوں کو اپنے رحل کی صورت بنا کر نیم سجدے میں پڑھا کرتے تھے, چھوتے تھے جبیں سے. وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی, وہ سارا علم تو ملتا رہے گا آئندہ بھی, مگر وہ جو کتابوں میں ملا کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکے ہوئے رکے, کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے, ان کا کیا ہوگا؟ وہ شاید اب نہیں ہوں گے. کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کے شیشوں سے, بڑی حسرت سے تکتی ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ.